بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں سے گفتگو کا موقع ملا اور خوشی ہوئی کہ آپ اس ادارے کا سن کے پشاور سے تشریف لائے۔ آپ نے لائبریری کو دیکھا اور جو خوشی کا اظہار آپ نے فرمایا، ہمیں اس پہ بھی خوشی ہے۔ اور چند ایک باتیں کہنی ہیں اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مستقبل کی راہ متعین کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اس عمر میں چند ایک چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور آپ ہم سے زیادہ دانا، طاقتور اپنے جذبے کو مسلط کرنے یا اس پہ عمل کرنے میں زیادہ مہارت اس عمر میں رکھتے ہیں۔ ہر نسل اپنی پچھلی نسل سے بعض چیزوں میں ممتاز بھی ہوتی ہے اور بعض چیزوں میں کمزور بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک قاعدہ ہے جو فطرت میں چل رہا ہے اور خدا کا قانون ہے جو ہر نسل کے ساتھ ایک نئے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے بچوں کہ آپ اپنے مستقبل کے متعلق سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے ان کالجز اور یونیورسٹیز کو جوائن کرنا ہے جو پروفیشنل ہیں، ان میں جانا ہے۔ جو نان پروفیشنل ہیں ان میں جانا ہے، اور اگر کسی مدرسے میں جانا ہے یا پھر تجارت کرنی ہے یا دیگر شعبہ حیات جو ہیں ان میں کسی میں بھی، تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس عمر میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہاں جانا ہے۔ بہت اچھی بات ہے آپ آرمی میں چلے جائیں، بہت بڑھیا بات ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، اور عمدہ اور اعلیٰ زندگی گزارنی ہے آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں، تجارت میں چلے جائیں۔ اور ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آپ خدا کے دین کی تعلیم حاصل کریں اور آئندہ آنے والی زندگی کے 10-15 سال مکمل طور پہ آپ دینی اداروں کو دے دیں۔ اور اس میں دقت یہ پیش آتی ہے کہ بغاوت کرنی پڑتی ہے اپنے نظام سے اور اسے پھر جھیلنا بھی پڑتا ہے۔ محض بغاوت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن بغاوت کے اثرات کو زندگی بھر سہنا یہ بڑی چیز۔ گھر سے بھاگ جانا وہ کوئی اتنا بڑا مرحلہ نہیں ہے، لیکن اس بھاگنے کے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی پہ، ان مراحل کو طے کرنا یہ ہے اصل چیز۔ شہید اللہ تعالیٰ اسے جنت دیتا ہے، سب کچھ انعامات ملتے ہیں، لیکن وہ ایک لمحے، ایک منٹ کی بات ہے، گولی لگی، گولا پھٹا، شہید ہو گیا۔ لیکن جو صدیق ہوتا ہے، جو اس سے بلندتر مقام پہ ہوتا ہے، اسے
ہر لمحہ موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دن میں 10 بار وہ مرتا ہے اور 10 بار جیتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر جیتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر جیتا ہے. تو یہ زندگی اور موت کی کشمکش، یہ پھر جب بڈھا ہو جاتا ہے تو تب جا کر کہیں اس کو کچھ سمجھ اور حوصلہ عنایت کرتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس سے پھر بھی سامنا ہوتا ہے مگر ایک نئی دنیا کا. موت بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ جسم اور روح ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ امتحانات کے ایک نئے مرحلے میں ڈال دیتی ہے اور وہاں ایسے امتحانات آ جاتے ہیں کہ جتنا اس کے پاس دنیا میں اختیار ہوتا ہے وہاں وہ بھی نہیں رہتا. وہ ایک الگ دنیا ہے. اس لیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے. آپ ڈاکٹر بننا چاہیں، انجینئر بننا چاہیں، فوج میں جانا چاہیں، تاجر بننا چاہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک نقطے کا انحراف ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ انسان بنے، یا تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ دولت کمائے، یا دونوں کو جمع کرنا، یا دونوں سے متنفر ہو جاؤ کہ نہ انسان بننا ہے نہ پیسہ کمانا ہے، لوٹنا ہے، مارنا ہے، غبن کرنا ہے، فراڈ ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ نہ انسان بننا ہے اور نہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانا ہے. آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ضرور بتائیں. آپ یہ چاہیں کہ میٹرک کے بعد دین کی تعلیم حاصل کریں اور آپ 10-15 سال تک دین کی تعلیم کے نظام سے جڑ جائیں، آپ ہمارے یہاں آئیں، بسم اللہ، کوئی حرج نہیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ آپ زندگی کے میدان میں کک آؤٹ نہ ہوئے. ایسے نہ ہو کہ زندگی نے تمہیں نکال پھینکا ہو اور زندگی نے آپ سے بیزاری کا اظہار کیا ہو تو آپ کہیں چلو دین پڑھ لیتے. یہ نہیں ہوا کرتا بچوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. تم میں جو لوگ دنیا میں اچھے بہترین لوگ ہوتے ہیں، فلی ریکمینڈڈ، وہی دین میں بھی اچھے ہوتے ہیں اذا فقہوا، جب وہ دین کو سمجھ لیتے ہیں. دنیا جہان کا مارا ہوا، بولنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، سمجھ کا ناقص، کند ذہن اور زندگی کو سنجیدگی سے نہ لینے والا، مستقبل کی فکر سے عاری، بالکل زندگی نے جسے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہوتا ہے، جسے مری ہوئی مچھلی کو سمندر ساحل پہ پھینکتا ہے، وہ آئے اور کہے دین پڑھا دو تو تم جاؤ اور جگہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ اور زندگی کے میدان تھوڑے. اس سے بچوں یہ جو دین کی تعلیم ہے نا بھائی، وہ بھی ایک ذہین بچے کو چاہتی ہے. وہ بھی ایسے بچے کو چاہتی ہے جو خود زندگی اس کے پیچھے چلے اور وہ اپنا وقت، اپنی عمر، اپنی زندگی اس گھوڑے کی باگ اس کے ہاتھ میں، اسے پتا ہو اس گھوڑے کو کدھر موڑنا ہے اور اس کی باگ کب کھینچنی. دین بھی یہی چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں کہیں اور نہ کھپے اسے صوفی بنا دو، مولوی بنا دو،
جس طرح وہ اور جگہ بیڑا غرق کرتا ہے اور امتحان میں فیل ہوتا ہے اور اس کی کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، دین میں آ کے بھی وہ فیل ہوتا ہے، اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا۔ آپ کو تجربہ نہیں ہے بچوں، لیکن یقین مانو کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس میں اتنی محنت کرنی پڑے اور کھپنا پڑے جتنا یہ ہمارے دینی تعلیم کے نصاب پہ کھپنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ پھر وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی، وگرنہ ساری عمر کا کھایا پیا کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور انسان اس سے نگلنے کی بجائے یا جو کچھ نگلا ہے اسے اگل بھی سکتا ہے۔ اس لیے بڑے نازک مراحل ہوتے ہیں میڈیکل کا پڑھنا اور 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 وکالت کا پڑھنا اور انجینئرنگ کا پڑھنا، وہ ایک حد تک ہی ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز پوری عمر پڑھتے ہیں مگر ایک حد پہ پہنچ کے ان کا مطالعہ اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا، مرتے دم تک پڑھنا ہی ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، فزیکلی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں۔ آرمی کے آفیسرز ایک حد تک ہوتا ہے، پھر ان کے رینکس ایسے آ جاتے ہیں کہ جب وہ جو ابتدا میں ان کو کرایا گیا تھا وہ تھوڑا سا ان کی زندگی کا حصہ رہ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جتنا پڑھتے رہو، جتنا کام، جتنا اس میں فزیکلی جتنا بڑھاپا آتا ہے اس سے زیادہ پھر فزیکلی بھی محنت کرنی پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا۔ اس لیے آپ میں سے کوئی دین کے علوم کو پڑھنا چاہے اور ہمارے یہاں آنا چاہے، اس ماحول میں رہنا چاہے، تو بسم اللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایسے نہ ہو کہ وہاں کسی نظام میں کھپ نہیں سکا تو چلو جی میں مولوی بن جاتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں۔ وہ دنیا اس نے برباد کی، دنیا نے اسے اٹھا کر پھینک دیا مری ہوئی مچھلی کی طرح۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں دین، تو دین بھی ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور خدا نے کسی سے کام لینا ہو تو ظاہر ہے کہ ہم خدا کی مشیت مبارکہ کو نہیں پا سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو وصول کریں، سمجھیں، جانچیں، اور ان کا مقام ظاہر ہے کہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح بہت نازک بات یہ ہوتی ہے بچوں، جو آپ کی عمر ہے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا کہ کوئی تمہیں بد دعا دے، سمجھے؟ ایک جملہ کسی کا نا وہ زندگی ڈبو دیتا ہے، اور ایک جملہ کسی انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے، خیر میں یا شر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایک جملہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے یہ جملہ اس کا لکھو، حتیٰ کہ یہ مرے اور میرے پاس آئے تو میں اسے بتاؤں گا کہ میں تمہارے اس جملے سے کتنا ناخوش ہوا۔ اور ایک جملہ اللہ کہتا ہے اسے لکھ لو، اور جس دن بندہ آئے گا میں اسے بتاؤں گا کہ میں تمہارے اس جملے سے کتنا خوش ہوا تھا۔ تو اس عمر میں بچوں شرارت ہو جاتی ہے، مذاق اڑانا ہو جاتا ہے، کسی کو تنگ کرنا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا، کسی کی بد دعا نہ لے لے، بس اس عمر میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دعائیں اور بد دعائیں زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، اور خدا کی تقدیر نافذ ہو کے رہتی ہے، اور اللہ کی ذات کل عالم سے بے نیاز، کل عالم مل کے بھی اس کا کیا بگاڑنا ہے اور کیا بنانا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، جو تم سوچ سکتے ہو نا اس سے بھی آگے۔ کل عالم کن چیزوں پہ مشتمل ہے؟ مائع ہے، لیکوڈ ہے، اور سالڈ ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟
گیس ہے، اور چوتھی چیز اب انرجی آ گئی ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا۔ تو اس لیے دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے کہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے کوئی بد دعا دے دے، سمجھے؟ زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا، اور ایسا کام جس پہ کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچے بالکل اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کوشش کرو ہمیشہ کہ تمہارے شر سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، بس اتنی سی بات۔ اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے انسان کے نفس کو پیدا فرمایا اور اس میں 50% خیر ہے اور 50% شر، فجورا و تقوا، دونوں بیلنسڈ۔ اس لیے وہ جو اپنے اندر شر ہے نا، اس شر سے لوگوں کو بچاؤ، اس شر سے ان پودوں کو بچاؤ۔ خام خواہ کسی درخت کا پتا توڑ دینا، خام خواہ ایک پھول کو، پھول کی ٹہنی کو توڑ دینا، خام خواہ جس راستے پہ انسان اور جانور چلتے ہیں اس پہ اپنا تحکم جتا لینا کہ یہ میرا راستہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، آپ کی ذہنی سطح سے کچھ تھوڑا سا بلند ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غالباً اپنے ہی لکھا ہے کہ وہ خود تشریف لے جا رہے تھے اور آگے سے کتا آ رہا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کتے نے مجھے سلام کیا، میں نے اسے سلام کیا، اور میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، کتا بھی آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تو اس نے آ کے مجھ سے بات کی اور کہنے لگا کہ اس راستے پہ جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی حق میرا بھی ہے، اور آپ آہستہ ہو گئے شاہ صاحب کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ میں بارش ہوئی ہے اور کیچڑ ہے اور میں آپ کے کپڑے ناپاک کر دوں گا، اور میں آہستہ ہو گیا کہ آپ گزر جائیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں بھی چاہتا تھا آپ گزر جائیں، تو اس نے کہا تم یہ چاہتے تھے کہ میں گزر جاؤں یا تمہارے دل میں یہ آیا تھا کہ میں ناپاک ہوں کہیں تمہیں چھو نہ جاؤں؟ تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ مجھے ناپاک سمجھے؟ اس لیے بچوں اپنے شر سے نا، انسان اور جانور ہی نہیں، یہ بظاہر جو بے زبان مخلوق ہے اس کو بھی بچانا چاہیے۔ اس کی ایک آسان سی مثال دیں، آپ کاغذ لکھ کے پھینک دیتے ہیں، سیکنڈ سائڈ اس کی خالی رہ جاتی ہے۔ اب مثلاً ایک کویسچن حل کرنا ہے تو 2 سطروں میں ہو گیا، باقی نیچے 15 سطریں لکھی جا سکتی ہیں، سب خالی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کاغذ اور بنے اور میں ضائع کرتا رہوں۔ جب آپ کہیں گے کاغذ اور بنے اور 10,000 آدمی اسے ضائع کر رہے ہیں تو پھر کاغذ کے پیچھے بھی ایک سفیدے کا درخت ہے، وہ درخت کٹے گا نا، پھر کاغذ بنے گا نا۔ رو پئیں گے نا، پھر کاغذ بنے گا نا۔ رو کیا ہوتا ہے؟ ہیں؟ را تو نہیں کہہ رہا، رو کہہ رہا ہوں۔ را میٹیریل کب سے ہوا ہے؟ سمجھتے نہیں ہو تو پھر پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ نہ پوچھو نہ سمجھو تو پھر گفتگو کیوں کی جائے؟ وہ سنتے ہو جو سمجھتے نہیں ہو اور پھر بھی چپ ہو، کیوں؟
وہ تو جب بتائیں جب کوئی پوچھے کہ جو کہہ رہے ہو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا. گنا ہوتا ہے نا، گنے کو گنا تو شوگر کہہ نہیں ہوا، آگے گنے کو پیلتے ہیں. گنے کو مشین میں جب چڑھا دیتے ہیں، مشین میں داخل کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں پیلنا. جی صحیح ہے، یہ لقمہ لے کے جی ٹھیک ہے ہوا، ورنہ تو ہاں ہی تھا. گنے کو پیلتے ہیں، اس سے رو نکلتا ہے، وہ جو رس نکلتا ہے اسے رو کہتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں رو پی لیں، ایک گنے کی رو نکلے اور پھر اس سے جا کر کہیں کاغذ تیار ہو، تو اس لیے نہ کرو. کاغذ کو بھی اچھی طرح سے ہی استعمال کرنا ہے تاکہ ملک ہرا بھرا رہے. تو جو شر ہے نا اندر، اس شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، جانوروں کو محفوظ رکھو. تنہائی میں مر جائے یہ 1000 گنا زیادہ اچھا ہے کہ وہ لوگوں میں رہے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں. کبھی بھی اپنا شر اس سے انسان، حیوان، کیا اللہ کی ساری مخلوق کو محفوظ رکھنا چاہیے. سمجھے؟ اس ملک کا بھی حق ہے، ہمیں اس کو بھی سوچنا چاہیے. والدین کا بھی حق ہے، اور پھر آپ نے اپنے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ سوچو. اس لیے ہم نے نظام تعلیم کا آپ سے عرض کیا، ہمارے مدارس ہوں یا ہمارے اسکولز ہوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اساتذہ نہیں رہے جو 30-40% پڑھاتے تھے اور باقی 60-70% تربیت کر دیتے تھے. وہ گر دے دیتے تھے. ایک بچہ ہے، اسے 5 روپے آپ روز دے دیں، 100 روپیہ دے دیں، وہ خرچ کرائے گا نا. اور اس بچے کو آپ بٹھائیں اور اسے سمجھائیں کہ کس طرح کرسی بنتی ہے، کس طرح بیت سے بنی جاتی ہے. یہ اس ڈیلی کے 100 روپے سے زیادہ اچھا ہے. آپ نے اس کے ہاتھ میں ایک ہنر دے دیا نا. آپ 1000 روپیہ روز دے دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کھانا پکانا سکھا دیں کہ کھانا کیسے پکتا ہے، مرچ کتنی، نمک کتنا، فلاں چیز اور فلاں چیز. یہ اس کے لیے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس لیے تعلیم اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا. اور ایک بات، بس بہت دیر ہوگی، آخری بات آپ سے عرض کریں، دوسروں کے کلام کو بچوں اس عمر میں خود ساختہ معانی نہیں پہنانے چاہیے. ہر آدمی کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کی وضاحت کرے. جو آپ سمجھتے ہیں وہ سیکنڈ کلاس. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھینس خریدنے جا رہا ہوں، یہ حق اس کو حاصل ہے کہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ کون سی بھینس. وہ بھینس جو نیلی ایک علاقہ ہے وہاں کی، وہ بھینس جو چکوال میں ملتی ہے وہاں کی، وہ بھینس جو مصر میں پائی جاتی ہے وہ کوئی آئی ہے، وہ بھینس جو آسٹریلیا میں گائے بناتے ہیں وہ کون سی. اس کا حق ہے نا کہ وہ بتائے کہ کون سی. آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا بھینس خریدنے جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم آسٹریلیا کی گائے خریدو گے، یہ پیسہ ملک سے باہر چلا جائے. یار آپ اتنے جو تبصرے کریں پہلے اس سے تو پوچھو نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ جو آدمی بات کرتا ہے پہلا حق اس کا ہوتا ہے کہ اپنے کلام کی تشریح کرے. ہم اس سے سن کے کھولنے لگتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں تم نے یہ کہا، کہتے ہیں یار میری مراد یہ ہے ہی نہیں، میری مراد تو یہ ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اس عمر میں یہ بڑا مرض ہوتا ہے کہ دوسرے کے کلام کو
اپنی سمجھ کے مطابق مفہوم اور اس کو اپنی تشریح کے ساتھ سمجھنا اور پھر اس کو سزا دینے پہ تل جانا، یہ چیز اللہ کو بھی بہت ناپسند۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس سے پوچھو کہ کیا کہتا ہے، پھر وہ تشریح کرے اور پھر آپ اس سے بحث کریں، بات کریں۔ اس عمر میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کئی پٹھانوں کو دیکھا ہم نے قتل ہوتے ہوئے اور مرتے مارتے ہوئے، بات کچھ تھی، اس نے کچھ کہا تھا، اس نے کچھ سنا تھا، اور پھر آگے جب پھیلایا تو کچھ اور تھا۔ اس نے کہا کہ جو ترکمانستان کا پلاؤ ہوتا ہے نا، افغان پلاؤ کھانا چاہتا ہوں، اور یہ چلا گیا نان کی دکان پہ کہ وہ روٹی مانگتا ہے، اور اس نے آگے سے یہ سن لیا کہ روش کا سالن ہے تو اسے روش کا سالن دے دیا۔ اب ایک بات اس نے کی تھی، ایک اس نے سمجھی تھی، ایک آگے پہنچا دی تھی، تو کہاں وہ کیا چیز مانگ رہا تھا کھانے کو اور کہاں وہ روش اٹھا کر لا رہا ہے کہ سالن۔ سمجھے اس مثال سے؟ اس لیے بچے اگر آپ یہ طے کریں کہ آپ خدا کے دین کا علم حاصل کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ ہمیں بتائیے۔ اور یہ ادارے آپ ہی کے لیے، یہ لائبریریز بھی آپ ہی کے لیے ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ ہی کے لیے ہیں، یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے، اور اسی لیے ہے کہ ہم آپ جیسے اچھے بچے ہماری آئندہ نسلوں میں اٹھیں، اور وہ مذہبی تفرقات اور مذہب کے نام پہ جو جنگیں ہوتی ہیں اور سیاسی حالات جہاں لوگ استعمال کیے جاتے ہیں، ان دونوں جذبوں سے اوپر اٹھ کے پھر اپنے ملک، اپنی قوم، اپنا دین، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ معاف کیجیے گا، زیادہ وقت ہو گیا اور لمبی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ مکرر شکریہ آپ کا دوبارہ پھر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور تشریف لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وزٹ کرنے آئے تھے، اسٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ خوشحال ماڈل ہائی اسکول اینڈ کالج شرکیرہ سے، جو کہ پشاور میں ہے، کوارٹ روڈ پر واقع ہے۔ تو یہاں پر آ کر لائبریری میں خوشی ہوئی، اور اس طرح کا ماحول مطالعے کے لیے، اسٹڈی کے لیے ہم نے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا، اور شاید کہ کہیں پر مل جائے تو بہت متاثر ہوئے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کے کئی دن کچھ نکال کر یہاں پر آئے اور کچھ نہ کچھ مطالعہ کرے۔ ضروری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر لحاظ سے مطالعے کے لیے کتاب بھی موجود ہے، اور بہت اچھا اور پرسکون ماحول بھی موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ ویسے ادب کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے یہاں آ کر محسوس کیا کہ اردو ادب کے حوالے سے بہت سے مواد اس لائبریری میں موجود تھے۔ یہاں کا ماحول وہ انتہائی پرسکون تھا۔ ہنگاموں کے اس دور میں یہاں پر آ کر محسوس ہوا کہ اسلام آباد کے ایک ایسے گنجان آباد علاقے میں بھی اس طرح کی لائبریری موجود ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔